کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم۔ نہ اندھے پر تنگی اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بیمار پر روک، اور نہ تم میں کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر یا اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے یہاں یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے یہاں یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنے ماموں کے یہاں یا اپنی خالاؤں کے گھر یا جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں یا اپنے دوست کے یہاں۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ۔ پھر جب وہ تم سے اجازت مانگیں
اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر۔ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ ألا إن لله ما في السماوات والأرض، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قد يعلم ما أنتم عليه، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو۔ ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، اور اس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ والله بكل شيء عليم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس سے روشنی لے کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آسمانی ہدایت کے بہت ہی ایک زبردست ستارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم ولی اور ایک زبردست عالم دین، ایک جید محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع اور عنوان ہے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم ہم پروگرام میں کلام شامل کرنے جا رہے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آج یا رسول اللہ یا نبی یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں
جائیں گے یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا دل تڑپ جائے گا بات بڑھ جائے گی میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا
نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک. میں قربان جاؤں. ماشاءاللہ بڑا زبردست اور پیارا کلام سنا عبدالحبیب بھائی کا آپ نے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی بات ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور بیڑا جو ہے وہ پار بھی لگاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے, قبر میں بھی عطا فرمائے اور کل حشر میں بھی عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہ عنایت ہوگی اور بالخصوص جنہوں نے زندگی آپ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزاری ہوگی, ان پر اللہ پاک کی خاص رحمتیں بھی ہوں گی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عنایتیں ہوں گی اور بندے کے درجات میں مزید جو ہے یہ اضافہ بھی کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ وہ خود بھی رحیم ہے, رحم فرمانے والا ہے, بلکہ رحمان ہے, رحمان الدنیا والآخرہ ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی رحم فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے پھر رحیم بھی ہے. بالخصوص آخرت میں رحم فرمائے گا کن پر؟ ایمان والوں پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی کی برکت سے ہم گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے وہ خاص حصے انشاءاللہ الکریم قیامت میں ملیں گے کہ جو کرم دیکھنا پھر دیکھنے والا ہوگا. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے, ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. یاد رکھیں گناہوں کی نحوست سے ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے. یہ ساری عنایتیں, یہ ساری کرم نوازیاں اسی وقت ہوں گی جب انسان کا ایمان سلامت رہے گا. اور ہم اللہ کریم سے یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اے کریم تو ہمارا ایمان سلامت رکھ, اور اپنا ایمان سلامت رکھنے کے لیے خود کو گناہوں سے بھی بچائیں, سچی توبہ کی طرف آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع بھی لے کر کے آئیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. رکن شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. مرحبا سیدی, اللہ آنا مبارک فرمائے. رکن شورا سے ہی انشاءاللہ الکریم گفتگو کا آغاز کریں گے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف بھی ہو جائے اور ان کے کچھ بچپن کے حالات کا بھی بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے, بلکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو زمانے کو بنانے والے اور زمانے کی ڈائریکشن کو درست کرنے والی شخصیت ہے. واہ واہ. آپ کے بچپن کے حالات جو آپ نے خود بیان کیے ہیں وہ ایسے حیرت میں ڈالنے والے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ پڑھ کر دنگ رہ جاتا ہے. تو آپ خود جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو چند سال گزرے تھے تو میرے والد صاحب جو ہے وہ کچھ ضعیف ہو چکے تھے, یعنی جوانی گزر چکی تھی. اور ویسے جو ان کا جو خاندانی تعلق ہے یہ ترک خاندان سے ہے اور ان کے آباء و اجداد تقریباً 16ویں صدی میں عیسوی میں وہاں سے بخارا سے جو ہے دہلی میں منتقل ہوئے اور ان کے جو جد امجد تھے وہ اپنے قوم کے سردار تھے. تو جب وہ بخارا سے یہاں دہلی میں آئے تو ان کے ساتھ ان کے خاندان کے لوگ بھی آ گئے اور یہاں کے جو بادشاہ تھے وہ علاء الدین خلجی کا دور تھا. تو انہوں نے جب یہ سردار یہاں آئے تو بڑا اکرام کیا اور بڑے ان کو جو ہے وہ عہدے دیے اور مالی طور پر بھی یہ بڑے مضبوط تھے, بڑے جنگجو اور بہادر تھے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جو ہے وہ انہی کے خاندان کے اندر بڑے بڑے شاعر بھی گزرے ہیں اور ولی اللہ بھی گزرے ہیں. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ مزید بھی کیا ہے. ایک اپنے جو ہے وہ والد کے دادا کا ذکر کیا کہ وہ بھی بہت اللہ والے تھے اور بڑے شاعر تھے اور بڑے عالم تھے. اور اپنے دادا کا بھی تذکرہ جو ہے وہ بڑے زبردست انداز میں کیا ہے شیخ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا تعلق جو ہے وہ چشتیہ نظامیہ سلسلے کے ساتھ تھا اور بڑے ولی اللہ تھے. اچھا دنیاوی طور پر بھی جو ہے وہ کافی ان کی عزت تھی, وجاہت تھی اور
بادشاہوں کے ہاں جو ہے وہ ان کا بڑے مقرب تھے یہ، لیکن ان کے جو یہ دادا ہیں شیخ سعد اللہ چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حقیقت میں دنیا سے دور تھے، یعنی دنیاوی طور پر تو یہ بڑے معزز اور دولت مند لگتے تھے، لیکن جو ہے وہ دلی طور پر یہ دنیا سے جو ہے وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، مال سے محبت نہیں کرتے تھے، اور اپنے سلسلے سے بھی ان کا لگاؤ تھا، جو ان کے مرشد تھے ان سے بڑی وابستگی تھی۔ تو یوں سمجھیے کہ خاندانی طور پر حضرت شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے علمیت بھی حاصل ہوئی اور روحانیت بھی انہوں نے پائی۔ اور آپ کے جو والد صاحب تھے شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ قادری سلسلے سے منسلک تھے اور بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور نقشبندی سلسلے سے بھی جو ہے وہ لگاؤ رکھا کرتے تھے۔ تو یوں جو آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے والد صاحب شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہی حاصل کی، اور تعلیم دینے کا انداز بھی جو ہے وہ بڑا انوکھا تھا، یونیک قسم کا تھا، کہ انہوں نے اپنے اس بیٹے کو حروف تہجی نہیں پڑھائے، بلکہ قرآن مجید کا کچھ حصہ لکھ کر دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ اسے پڑھیں۔ اچھا، اب شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز کیا ہوتا تھا، یہ اس کو رٹا نہیں لگایا کرتے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ بچے جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ رٹا لگاتے رہتے ہیں، جیسے حافظ عدنان صاحب نے رٹا لگایا ہوگا بچپن میں، تبھی تو حافظ بنے یہ۔ تو عمومی طور پر یہی انداز ہے، لیکن آپ کا رٹا لگانے کا انداز نہیں تھا، آپ اسے بار بار پڑھتے تھے تو اتنے ذہین تھے کہ آپ کو حفظ ہو جایا کرتا تھا۔ کیا بات ہے! تو آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید بغیر حروف تہجی سیکھے جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے اس انداز میں جو ہے وہ پڑھا، قربان جاؤں، اور پھر جو ہے ابتدائی کتابیں بھی آپ نے والد صاحب سے اور چند ماہ میں قرآن کریم مکمل کر دیا۔ ناظرہ قرآن مجید آپ نے چند ماہ میں مکمل کیا، اور حفظ القرآن 1 سال اور کچھ دن کے اندر جو ہے آپ نے حفظ کیا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ انداز رہا، اور پھر جب آپ نے کتابیں شروع کی، عمومی طور پر شروع میں فارسی کتابیں، کیونکہ فارسی یہاں کی جو ہے وہ آپ سمجھے قومی زبان تھی، اور آپ نے جو ہے وہ ابتدائی جو کتابیں ہیں درس نظامی کی وہ فارسی زبان کے اندر پڑھی، اور جو ہے قافیہ تک اپنے اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی جو ہے نحو کے اسباق پڑھے ہیں۔ اور آپ کے پڑھنے کا انداز کیا تھا کہ دلی طور پر اور طبعی طور پر علم سے آپ کو بہت شغف تھا، اتنا پڑھتے تھے کہ والد صاحب جو ہے کہا کرتے تھے بیٹا کبھی کھیل بھی لیا کرو۔ اللہ یعنی جو ہے وہ عام طور پر بچوں کو کھیل کی طرف، یعنی جو ہے کھیل سے پڑھائی کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے، بچے کھیل کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ کھیلنے کی تلقین بھی کی جاتی تھی، لیکن مجال ہے کہ آپ اس تلقین پر عمل کرتے ہوئے بچوں کی طرف چلے جاتے۔ یہ کہتے تھے کہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ، یعنی یہ سوال کرتے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیلوں، تو ان کے والد صاحب ان کو سمجھاتے ہیں، والدہ بھی سمجھاتی ہوں گی کہ آپ جو ہے وہ تب آپ کا دل خوش ہوگا۔ تو انہوں نے کہا میرا دل تو یہ پڑھنے میں خوش ہوتا ہے، تو اب میرا دل ہی خوش کرنا چاہتی ہے تو میں تو اسی میں پڑھنے جو ہے وہ۔ اچھا، آپ فرماتی ہیں کہ 2 سے 3 گھنٹے مجھے آرام کے میں نکالتا تھا، یعنی جو ہے وہ 21 گھنٹے 22 گھنٹے جو ہے وہ پڑھنے میں جو ہے وہ صرف کر دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، دن رات پڑھا کرتے تھے۔ اور جب بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے گھر سے 2 میل کے فاصلے پر مدرسہ تھا، جب انہوں نے جو ہے وہ ابتدائی کتابیں پڑھ لیں تو جو ہے وہ منتہی کتابیں پڑھنے کے لیے آپ پھر اس مدرسے میں جاتے تھے، اور آپ کے 2 ٹائم ہوا کرتے تھے کہ آپ صبح جاتے اور پھر جو ہے وہ دوپہر میں واپس آ جاتے، اور گھر کے اندر اچھا یہ کھانا بھی جو ہے وہ کم کھایا کرتے تھے، اور کھانے میں بھی کوئی خاص رغبت نہیں تھی ان کو، اور بس کہا کرتے تھے کہ کھانا تو اپنی جو ہے وہ ضرورت کی وجہ سے ہی کھاتا ہوں، ورنہ بعض اوقات تو فرماتے تھے کہ میں نے تو میرے کھانے کا بھی کوئی وقت نہیں ہوتا تھا، جب مطالعے میں ایسا مگن اتنا انہماک ہوتا کہ مجھے کھانے کا وقت، یعنی یوں سمجھے کہ وقت گزر جاتا۔ تو یہ حالات تھے آپ کے بچپن کے۔ اچھا، مدرسے 2 دفعہ جایا کرتے تھے، صبح جاتے پھر دوپہر میں واپس آتے، کچھ تھوڑا آرام کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوں گے، اور پھر دوبارہ مدرسے چلے جاتے تھے، اور آپ نے ماوراء النہر کے جو علماء وہاں سے یہاں آئے ہوئے تھے ان سے آپ نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، اور پھر اجل عالم بنے، اور جو ہے وہ علم آپ یوں سمجھیں کہ آپ علم کی انتہا دیکھنا چاہتے ہوں یوں محاورتاً، تو یہ ان کے اندر جو ہے وہ سارے علوم جو ہے وہ جمع تھے، لیکن قدرتی طور پر آپ کا قرآن اور حدیث کی جانب جو ہے وہ بہت لگاؤ تھا، اور فقہ سے ہی بڑی دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا لگاؤ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاص میدان،
تو آپ کا جو خاص میدان تھا وہ قرآن مجید اور پھر اس سے زیادہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ، اسی پر جو ہے پھر آپ نے کتابیں بھی لکھی، انشاءاللہ مبلغین بیان کریں گے۔ تو یوں یہ آپ کے بچپن کے حالات تھے۔ میں آج صبح جو ہے وہ انہوں نے خود بھی اپنے جو ہے وہ حالات لکھے ہیں، تو میں پڑھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ کیسے حالات ہیں ان کے۔ ایک واقعہ تو آپ نے بھی سنا بھی ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی ہو سکتا ہے سنا ہو، کہ جو ہے وہ آپ اپنی مثال دیتے ہیں کہ جو ہے وہ چراغ جل رہا ہوتا تھا اور میں مطالعہ شروع کر دیتا تھا، اور بعض اوقات کیا ہوتا کہ میرے جو ہے وہ امامے کے شملے کو آگ لگ جاتی، اور وہ اس کے باوجود میرا مطالعے میں اس قدر انہماک ہوا کرتا تھا کہ یہ آگ میرے سر پر پہنچ جاتی، جب بالوں کو لگتی تو پھر جو ہے وہ مجھے پتا چلتا کہ آگ بھی لگ گئی ہے۔ تو اس طرح کا آپ کا جو ہے وہ مطالعے سے انہماک ہوتا تھا، یعنی یوں کھو جاتے تھے، کنسنٹریشن آپ کا فوکس اگر دیکھا جائے تو اللہ اکبر۔ اور واقعی جو ہے وہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ کوئی چیز بھی ہو نا، جب آدمی اس کے اندر جو ہے وہ بالکل گوتہ زن ہو جائے تو پھر گوہر مراد ہاتھ آتا ہے، آدمی اس کے لیے وقف ہو جائے۔ تو واقعی جو آدمی جس فن کے اندر وقف ہو جاتا ہے اور اس فن سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو وہ فن عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی سے یہ ایک میسج ملتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں سلمان بھائی، وہ یوں جیسے جو ہے مختلف کھانے آدمی چکھتا ہے نا، اور جو ہے وہ پھر کوئی جو من پسند چیز ہوتی ہے وہ کھاتا ہے، تو ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم مختلف شعبہ ہائے زندگی میں دیکھ لیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی کام شروع کرتے ہیں، ایک کام شروع کیا، چند دن کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر دوسرا کام شروع کیا، اس کو جو ہے وہ چند دن کیا، چند مہینے، چند سال کیا، اور پھر اس کو چھوڑ کر پھر تیسرے فن کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک بھی جو ہے وہ دنیاوی طور پر کوئی پریکٹیکل کام ہو یا پھر جو ہے وہ دینی کوئی شعبہ ہو، تو ہم یوں جو ہے وہ مختلف شعبوں کو چکھ رہے ہوتے ہیں اور کھانے کی نوبت ہی نہیں آتی، تو اس سے پہلے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم کامیاب نہیں ہوتے، اور پھر شکوہ معاشرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر جو لوگ جو ہے وہ تربیت کرنے والے ان جو اساتذہ ہوتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے بھی بے مروت ہوتے ہیں، وہ اساتذہ پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ماں باپ کا پیار نہیں ملا اور ماں باپ کی توجہ حاصل نہیں ہوئی، جناب ہمیں اساتذہ جو ہے وہ ایسے ملے ہی نہیں ہے، ٹیچر اچھے نہیں ملے ہمیں، جی ٹیچر اچھے نہیں ملے۔ تو یہ ساری چیزیں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، خود نہیں غور کرتے کہ ہمارا شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو بھی کام شروع کریں شریعت کے دائرہ کار میں ہو، اور پھر اس پہ ہم اپنی زندگی کو وقف کر دیں، اور واقعی اگر ہم نے اس کو زندگی کو وقف کر دیا اور اس فن، اس جو ہے وہ علم یا جو بھی شعبہ ہے اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تو رب کی رحمت سے ایک وقت آئے گا کہ جو ہے وہ فن ہمارا تعارف بن جائے گا۔ واہ واہ، کیا گفتگو زبردست فرمائے سلام۔ تین باتیں آپ جو ہے وہ ان کی ابھی تک کی جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے وہاں سے نکال سکتے ہیں، یعنی آپ ایک آئیڈیل جو ہے وہ بیٹے تھے، اور آپ ایک آئیڈیل جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھے، اور پھر آپ اپنی کاز کے ساتھ آپ کی جو ایک باؤنڈنگ تھی یہ بھی لاجواب تھی، اور چوتھی بات اگر لی جائے تو آپ فوکسڈ تھے، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو پوری کنسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ انداز آج بھی اگر کسی بچے کے اندر آئیں تو وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ تو یہ ٹولز ہیں، والدین کی بات کو ماننا، پھر والد صاحب کا خاص طور پر شفقت فرمانا، اور پڑھانے کے لیے ایفرٹ کرنا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بچے کو جو ہے وہ حوالے کر دیا، یا تو مدرسے کے حوالے کر دیا ہے، یا اسکول کے حوالے کر دیا ہے، یا بھائی ٹیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ اب بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، نہ والد صاحب کو کوئی اس پہ توجہ ہے، نہ والدہ کو اس پہ توجہ ہے۔ بھائی کیا ہوتا ہے، ہاں جی بس ٹھیک ہے، اس کو داخل کیا ہوا ہے، اسکول میں داخل کیا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے۔ تو باپ بھی اگر پڑھا لکھا ہے یا ماں بھی اگر پڑھی لکھی ہے اسکول کے اعتبار سے، تو کبھی اس کا یوں بولیں کہ تھوڑا بندہ جائزہ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اس کو کوئی اگر وہ اچھا جواب دے رہا ہے اس پر اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یا کوئی کہیں کمزوری ہے تو وہاں اچھے انداز میں اس کی تفہیم کرتا ہے۔ یہ پہلو بھی کیا ہے، پیچھے ہے۔ اور اولاد بھی بعض اوقات اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہوتی ہے، بعض اوقات اولاد بھی کیا کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہوتی ہے۔ میں جو جنہیں آپ بولیں کہ
ایک لاشعور والی جو عمر ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. آپ شعور کی عمر میں اگر آ جائیں، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر بچہ کوئی 6ٹھی 7ویں میں پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک شعور یوں سمجھیں کہ ہوتا ہے. اس کے برعکس جو 9th 10th میں ہے وہ تو یوں سمجھ لیں کہ شعور کی دہلیز میں جو ہے وہ بڑھ چکا ہے آگے، اچھا خاصا اس کا عقل و شعور ہوتا ہے. لیکن اولاد کیا کر رہی ہوتی ہے؟ ٹیوشن جا رہے ہیں لیکن پڑھ نہیں رہے، اسکول جا رہے ہیں لیکن پڑھ نہیں رہے. دھیان کہاں ہے؟ آج کل تو آپ خلاصہ نکالیں گے تو یا تو دھیان ویڈیو گیم میں ہے، موبائل کے اندر ہے، اور یا دیگر کاموں میں ہے. پڑھائی میں دھیان نہیں ہے. والدین پیسہ بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں اور ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ اولاد اپنے آپ پہ غور کرے کہ کیا ہم اپنے والدین کی توقعات کے اوپر پورا اترنے کے لیے کوئی ایفرٹ، کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ایسی ایفرٹ ہے؟ ایک یہ بات بھی قابل غور ہے، اولاد بھی غور کرے اور والدین بھی غور کرے کہ ہم نے صرف بچے کو حوالے کر کے اپنے آپ کو جو سبق دوش کر لیا ہے کہ اب ہمارا تو کرنے کا کام نہیں ہے. یہ انداز بھی درست نہیں ہے. کیا فرمائیں گے سر آپ؟ جی بالکل، والدین کو پوری توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں جی. اور موبائل بھی اگر ان کے ہاتھ میں ہے تو موبائل میں کیا چیز دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل کیونکہ بچے جو ہے بالکل ابتدائی عمر میں ہوتے ہیں اور چیزوں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ پک کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر جو ہے ان کے لیے صاف پانی نہیں ہوگا تو پھر یہ گدلا پانی پینا شروع کر دیں گے. اور اچھا بعضوں کا جو ہے وہ صاف پانی اور گدلے پانی کا جو ہے وہ ان کو اتنا زیادہ سمجھ، بہت چھوٹے بچوں کو زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، تو وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. تو پھر وہ جو ہے بات لے رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات گالیاں بھی جو ہے وہ یوں لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. تو یوں جو ہے وہ ان کے یعنی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا بچہ کیا بول رہا ہے. اگر صحیح بول رہا ہے تو اس کی افزائی کی جائے. اگر اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل رہا ہے کہ جو گالی کے زمرے میں آتا ہے یا اخلاق سے گری ہوئی بات ہے تو فوراً اس کو جو ہے وہ آپ محسوس کریں اور اس کو اسی وقت سمجھا دیں. بعض اوقات بچے کو ایک دفعہ سمجھا دینا کافی ہوتا ہے کہ بیٹا یہ لفظ آپ نے نہیں بولنا، یہ آپ کے بولنے والا نہیں ہے، یہ ہم جیسے معزز لوگوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، اچھے بچوں کے لیے یہ لفظ بہت برا ہے. اس کی پھر برائی جو ہے وہ بھی بیان کر دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کا سمجھانا کافی ہوگا، پھر مجال ہے کہ وہ لفظ اس کے بچے کے منہ پر آئے گا اور خود بھی نہیں بولے کہ یہ بھی اس چیز کو دھیان دینے کی حاجت ہے. کیونکہ ہم بھی بعضوں کا جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں اور یہ خیال نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی سیکھ رہے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ بچوں کی توجہ دی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. تو یوں جو ہے بہرحال بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے. تبدیلی اچھی ہے تو حوصلہ افزائی کی جائے اور اگر جو ہے وہ تبدیلی درست نہ ہو تو فوراً جو ہے بچے کی اصلاح کی جائے. مرحبا. یہاں ان کے والد گرامی کا جو پیارا انداز جو ہے ذکر کیا قبلہ رکن شورا نے کہ بچہ اگرچہ پڑھ رہا ہے لیکن والد صاحب اس کو رات کا ایک پہر گزر گیا ہے تو اب وہ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑھ ہی رہا، اور وہ پڑھنا ہی تھا انہوں نے، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت لینی تھی. تو لیکن نظر ہے والد کی کہ بیٹا جو ہے وہ کس کیفیت میں ہے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں پر اعتماد کر کے یا وہ بالکل اس کو تنہا، یہ اعتماد نہیں ہے، لاپرواہی بھی ہوتی. جی لاپرواہی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہے بعض اوقات میں آپ کی بات سے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈس ایگری کروں گا. بعض اوقات الفاظ کا خوبصورت جامہ پہنا کر ہم اپنی نیگلیجنس کو کور کر رہے ہوتے ہیں. جی بھئی ہمیں ہمارے بچے پر کیا ہے؟ اعتماد ہے. صحیح، ٹھیک ہے، بچے پر اعتماد ہے تو پھر اس کو کسی بھی حال میں بس اس کو چھوڑ دیں. اس کو بھی اعتماد ہے نا، چھوڑ دیں. بھلے اپنے آپ کو جو ہے وہ آگ لگا لے، بھلے اپنے بچے پہ اعتماد ہے نا آپ کو، اور اس کو چھوڑ دیں آپ. یعنی یوں نہیں چھوڑتے لوگ. جہاں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ابھی باؤنڈری کراس ہو رہی ہے جی، یا یہ بات جو آگے چل رہا ہے، بچہ اس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے تو یہ اس کے لیے خرابی ہوگی، تو وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ اس کو روکتے ہیں. لیکن بعض اوقات اپنی نیگلیجنس کو، اپنی یوں کہیے کہ غفلت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا اس کو خوبصورت الفاظ کا جو ہے وہ قالب دے کر کے اپنے جو ہے بنا دامن کو بچا رہا ہوتا ہے یا اپنی غفلت کو جو ہے وہ چھپا رہا ہوتا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. بات یہ ہے صاحب، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا مقصد مدنی چینل کے ناظرین کسی کو ملائن کرنا نہیں ہے.
کریکٹر اسیسینیشن مطلب مقصد نہیں ہے. مقصد مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں حقیقت حال کی ریئلائزیشن نہیں ہوگی تب تک معاملہ حل نہیں ہو سکتا. جب تک آدمی یہ ایڈمٹ ہی نہیں کرے گا کہ میں بیمار ہوں, مجھے علاج کی ضرورت ہے, مجھے بتائیے کہ کہاں علاج کرائے گا, کیا کرے گا, کیا کھائے گا, کیسے آگے چلے گا. جب تک میں یہ بات میں ریئلائز ہی نہیں کروں گا کہ جو چیز میں چوز کر رہا ہوں, جو آپشن میں اپنی زندگی کے اندر اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں, یہ آپشن میری زندگی کو خراب کر دے گا, میرے اخلاقیات کا جو ہے یہ کچرا کر دے گا, میری زندگی برباد کر دے گا, میری عزت کو ملیا میٹ کر دے گا. جب تک اس کا ریئلائزیشن نہیں ہوگا, جب تک یہ بات ذہن میں بیٹھے گی نہیں, جب تک بندے کو اس کا یقین نہ ہو, بندے کو علم نہ ہو, تو وہ تو اس سے ہٹنے والا ہے ہی نہیں. ریئلائزیشن کیا ہے ضروری ہے. میں عدنان بھائی 1 یا 2 دن پہلے کسی سے ملا, تو کوئی پرابلم پر جو ہے وہ کسی مسئلے پر جو ہے وہ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی ٹھیک ہے, تو یہ بھی ٹھیک ہے, تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو میں نے ان کی گفتگو سنی, تو میں نے انہیں یہی عرض کیا, میں نے کہا دیکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے, اسی لیے آپ یہاں پر تشریف فرما ہے اور اس موضوع پر ہم آپس میں بیٹھے ایک گفتگو کر رہے ہیں کہ سولوشن سچویشن کا صورتحال کا ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اگر سب کچھ اس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا تو آپ کو جو ہے وہ میرے پاس آنے کی, یہ بیٹھنے کی, گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت یا حاجت پیش نہیں آتی. تو ریئلائزیشن جو ہے نا جی یہ بھی ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ہماری طرف سے کچھ نیگلیجنس ہے, کچھ کمی ہے, توجہ نہیں ہے, آپ اس طرح کے اچھے الفاظ استعمال کر لیں, آپ غفلت نہ بولیں, آپ لاپرواہی جو ہے یہ نہ بولیں, اور بھی الفاظ اس طرح کے جو ہیں وہ نہ بولیں, آپ اور اس کو اچھے الفاظ اپنا لیں, لے لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایشو کو جو ہے نا وہ بندہ بولے بھئی اس کو چھوڑ دو, اس کو بھیج دو آگے, یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے. اصل میں جب والدین یہ سمجھ لیں گے نا کہ یہ بچے کی تربیت کا حصہ ہے اور وہ تربیت کے مراحل میں ہے, جی تو پھر وہ نظر بھی رکھیں گے, ظاہر سی بات ہے اس پر, اور اس کو اس اعتبار سے چیک اینڈ بیلنس والا بھی کام جو ہے وہ رہے گا. اور اگر وہ اعتماد کہہ کر یا اور کوئی نام دے کر توجہ ہٹا لیں گے تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے کہ جب کہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تربیت کے تقاضوں میں سے ہے. دیکھیں جب کوئی شخص نیا گاڑی چلانا سیکھتا ہے نا, تو پھر ایک آدمی اس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے جو اس کو سمجھاتا ہے, بتاتا ہے کہ بھئی ایسے کریں, ایسے کریں, ایسے کریں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی تربیت کے مراحل میں ہے, اس کو ضرورت ہے ایک ہیلپر کی, ایک ایسے شخص کی جو نظر رکھ رہا ہے, اس کے معاملات پر دیکھ رہا ہے اور اسے نقصان سے, حادثے سے بچانے کے لیے وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے. یہی انداز والدین کا اولاد کی تربیت کے معاملے کے اندر ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین نے اور بچے جو ہے وہ غلط صحبت کا شکار ہو کر, یہ اس طرح کی جو ہے وہ غلط صحبتوں کے اندر آ کر اب وہ کیا ہے والدین کا اعتماد حاصل کر لیا. میں جو رات دیر تک پڑھتا ہوں, والدین مطمئن ہو کے سو گئے, اب وہ ایک وقت تک جب تک آپ جاگ رہے تھے اس وقت تک پڑھائی کا سلسلہ تھا, اس کے بعد انہیں موبائل اٹھایا اور اللہ نہ کرے کوئی ایسے غلط کام پر لگ گیا ہے وہ, تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس کو چیک بھی کریں, یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے. اور بھی اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. ہاں جی, یہ آپ نے بھی زمانہ طالب علمی گزارا ہوا ہے, اسکول, خالد بھائی بھی اسکول, کالج, یونیورسٹی, مطلب یہ ساری چیزیں دیکھی بھالی ہیں. یہ کتاب کھولی ہوئی ہے, ہاں جی, اور کتاب کے اندر کیا رکھا ہوا ہے, ڈائجسٹ رکھا ہوا ہے. اچھا پہلے تو چلے یوں بولے, گاؤں دیہات میں جو لوگ ہیں وہ بیچارے سادے لوگ ہیں, وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ساڈا منڈا پڑھ رہا ہے, بڑا ذہین منڈا جی پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو میں ان والدین کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو اپنے بچپن میں جو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہم نے سنی ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو وہ گاؤں دیہات میں تو چلے جو والدین ہیں وہ تو اتنے جسے یوں بولیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, وہ تو یوں. اچھا ایک مرتبہ صاحب ایک بچے کی ماں نے کہا, اس نے کہا کہ وہ بچیا تیری کتاب دے لفظ تے بڑے موٹے موٹے نے, ہاں, تے میرا منڈا تے جیڑی کتاب پڑھدا ہے وہ تیری لینا ہی بڑیاں بریک بریک نے. یعنی وہ جو ایک بچے کی ماں ہے وہ دوسرے بچے سے کیا کہہ رہی ہے, بیٹا تمہاری کتاب کے جو لفظ ہیں, الفابیٹس ہیں, ان کا فونٹ بڑا ہے, اور میرا بیٹا جو کتابیں پڑھتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہی پڑھتا ہے, لیکن اس کی جو کتابوں کی جو لائنیں ہیں وہ تو بہت باریک باریک ہیں. اس نے پھر کہا, اماں جی آپ کا بیٹا ڈائجسٹ پڑھتا ہے, وہ کتاب نہیں پڑھتا, وہ اسکول کی کتاب نہیں پڑھتا. وہ تو یوں بعض اوقات پھر وہ کیا ہوتا ہے,
وہ یوں کھلتا تھا ادھر. تو آج وہ سچویشن، یہ والی سچویشن آج نہیں ہے. آج حالات واقعات کافی حد تک جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. لٹریسی لیول جو ہے یہ اس وقت کے مقابلے میں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ بڑھ چکا ہے. اب یہ نہیں ہوگا لیکن اس کے پیرلر کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے وہ ضرور ہوں گی. تو بہرحال دیکھنا بھی چاہیے، جس طرح عدنان بھائی کہہ رہے ہیں، بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں، دیکھنا بھی چاہیے اور دیکھ بھال کرنی چاہیے. آپ دیکھیے پودے کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل. پانی بھی اس کو دیتے ہیں اور اس کی کانٹ چھانٹ بھی کرتے ہیں، اس کی ٹہنیوں کو، شاخوں کو کیا کرتے ہیں، کاٹتے بھی، خوبصورت بنانے کے لیے. چھوڑ دے پودے کو، پودا بھی جو ہے پھل پھول ہی رہا ہے. پودے کا کیا ہونا ہے، شاخ ہی نکلے گی اور کیا ہوگا، کوئی آسمان پہ تھوڑی پہنچ جائے گا. یا کوئی جڑ اس کی جو ہے نا وہ زمین کے اندر، گھر کے اندر جو ہے تھوڑی گھس جائے گی. گملے میں لگا ہوا ہے پودا، لیکن نہیں، اس کا خیال کرنے، پودے کا خیال کرنے. تو اب اپنے بچے کا تو ہمیں اس سے زیادہ جو ہے وہ خیال کرنا. میں یہ عدنان بھی سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں جی، اس کو ہم ایک دوسرے سینیریو میں اگر رکن شورا کی بارگاہ میں بھی رکھوں گا، خالد بھائی کے پاس بھی ہے یہ، اور میں چاہوں گا آپ اس پر لیں، اس کو ایک دوسرے انداز میں جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے. ایک عدنان بھائی وہ نگرانی ہے کہ جو میں آپ کی ویسی نگرانی کروں نا تو آپ کو میں وہ سسپیشس اور مشکوک بنا دوں گا. یعنی یہ وہ اس میں بھی آپ کیا کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں بولوں ذرا اب جیب میں کیا نکالو، آپ جیب میں سے ایک چیز نکالیں، یہ جرابیں کیسی ہیں آپ کی، یہ ذرا ساکس اتاریں، کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے، جوتے کیسے پہنے ہوئے آپ، ٹھیک ہے، امامے کے ذرا امامہ اتارو اپنا. یعنی آپ ایک یوں انداز، آپ یہ بھی کیا کر رہے ہیں، آپ کسی کی انسپیکشن نہیں کر رہے ہیں نا، اس کی چیکنگ کر رہے ہیں نا. جی، لیکن یہ چیکنگ کیا کر رہی ہے، اس کو سسپیشس بنا رہی ہے، مشکوک بنا رہی ہے. اگلے بندے کو بھی لگے گا خیر تو ہے بھائی، کیا مجھے مطلب یہ چور تو نہیں سمجھ رہا، کیا کس طرح بات کر رہے ہیں. تو انداز یہ بھی جو ہے وہ اس پر بھی ایک درست انداز جو ہے وہ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ بچوں کو یہ بھی نہ لگے کہ ہمارے ماں باپ کی نظر میں ہم کوئی مشکوک جو ہے وہ چیز ہے، لیکن جو کرنے کا کام ہے نگرانی وہ بھی اپنی جگہ پر ہونی چاہیے. جی بالکل، اعتدال ہر چیز میں ہونا چاہیے. اور بچوں کو یہ بھی ثابت کرنا ضروری ہے کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں. اور اولاً یہی بات کرنی چاہیے کہ بیٹا تم ابھی جو ہے وہ یہ منزلیں طے کر رہے ہو، ہم یہ منزلیں طے کر کے آ چکے ہیں. تو یوں اس کی جو ہے وہ ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اور جب کسی چیز سے منع کرنا ہے تو ساتھ یہ بھی بتا دیا جائے بیٹا یہ آپ کے بھلے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور سمجھانے کا انداز بھی اچھا مثبت ہونا چاہیے، اور صرف خود نہ سمجھائے. بعض باتیں جو ہے وہ والد کو چاہیے کہ وہ خود سمجھائے، اور بعض باتیں جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ گھر والی جو ہے بچے کی ماں جو ہے اس کے ذریعے سمجھائے. اور یہ خود کیا سمجھانا ہے اور ماں کے ذریعے کیا سمجھانا ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑی بہن جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہن کے ذریعے بھی سمجھانا ہوتی ہیں. تو یوں جو ہے ایک اچھے انداز سے اور ساری چیزیں خود ہی سمجھاتا رہے گا تو ایک آدمی جو ہے بار بار جب ٹوکتا رہے تو یہ بھی درست نہیں ہوتا. تو اس لیے دیکھا جائے کہ کون کس طرح سمجھائے گا، اس کو سمجھانے کا طریقہ ہی بتا دیا جائے. تو اس طرح بچے کو یہ لگے کہ میرے ساتھ میرے بھلے کے لیے یہ سمجھا رہے ہیں، مرحبا، اور سمجھانے کا انداز بھی اچھا ہوگا تو انشاءاللہ پھر یہ مؤثر بھی ہوگا. مدینہ یہ عدنان بھائی. جی، یہ ایک تو حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ان کے والد گرامی کا جو پیارا انداز ہے، یوں والدین کو بھی نظر رکھنی چاہیے اپنی اولاد پر. انشاءاللہ الرحمن اس طرح سے پیار محبت والا انداز ہوگا. والدین کا انداز ویسے عام طور پر خیر خواہانہ ہی ہونا چاہیے، جو جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ، چونکہ والدین کا کام یہ ہے، بعض اوقات بعض چیزیں جو ہے وہ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے میرے والدین نہ کہیں یا نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ بچہ جب اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میں ابھی میرا تربیت کا زمانہ ہے اور والدین یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اس کو ایک اچھی تربیت دینی ہے، ایک اچھا ماحول فراہم کرنا ہے، تو انشاءاللہ جب دونوں طرف سے اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ معاملات اور تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ اچھے انداز میں چلتا رہے گا. جب ہم حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقصد کے ساتھ ان کی وفا، اور یوں کہہ لیں میں نے کچھ کام کرنا ہے، یہ جو ایک مقصد بنا کے پھر اس کے مطابق کوشش کرنا،
آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں جانتا تھا کہ سیر کیا چیز ہوتی ہے. اللہ اکبر. پر یہ یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ میں میری ڈکشنری میں نہیں تھی. انہوں نے اپنے مقصد کو, اور کھیل کود کیا ہوتا ہے فرمایا میں نہیں جانتا تھا کھیل کود کسے کہتے ہیں, اپنے مقصد کے ساتھ. یعنی جن لوگوں کو پھر یہ بھی ہے نا, ایک تو ہے کہ کھیل کود فضولیات کے طور پر وہی کھیلنے جانا ہے, اب ٹائم ہو گیا ہے, عادت پوری کرنی ہے, ایک یہ کام نہیں, یہ اپنے کام بدل بدل کر ہی. آپ دیکھیں پہلے ناظرہ قرآن مجید ہے, پھر حفظ ہے, اس کے بعد مختلف تھوڑی سی عمر کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ 1 مہینہ یا کچھ کم اس طرح مطلب کوئی کتاب یاد کر لی, فرماتے ہیں میرا مقصد یہ تھا مجھے جو کتاب ملتی تھی میں اسے پڑھے بغیر, فرماتے ہیں میں واجب سمجھتا تھا کہ بھائی میں نے اس کو پڑھنا ہے بس. ایک مقصد ہے نا کہ میں نے ایک عالم دین بننا ہے, میں نے علم دین حاصل کرنا ہے, پھر اس کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار بھی فرما رہے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا جو ہے وہ علوم کے اندر, معارف کے اندر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامل و اکمل بنایا کہ 12-13 سال کی عمر تھی. وہ کتابیں جو عام طور پر بڑی عمر میں بڑے درجوں میں جا کے پڑھائی جاتی ہیں, شرح شمسیہ اور شرح عقائد آپ نے 12-13 سال کی عمر میں پڑھ لی تھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ 15-16 سال کی عمر ہوگی, مختصر اور مطول پڑھ کے میں فارغ ہو چکا تھا. اب یہ مختصر اور مطول جو ہے مدارس کے طلبہ جانتے ہیں, یہ 12-15 سال کا 13-14 سال کا بچہ جو ہے نا وہ عام طور پر مختصر مطول پڑھتا نہیں ہے, لیکن فرماتے ہیں میں پڑھ کے ان سے فارغ ہو چکا تھا. یہ علم بلاغت کی کتابیں ہیں, مختصر المعانی اور المطول, ٹھیک ہے جی. یہ علم بلاغت کی جو ہے وہ کتابیں ہیں, اور آسان کتابیں نہیں ہیں یہ, ٹھیک ہے, آسان کتابیں یہ نہیں ہیں. اور ان کو پڑھنے میں بندے کو جو ہے وہ اپنا یہ ذہن اچھا خاصا یہ لگانا پڑتا ہے اور صرف کرنا پڑتا ہے. حضرت امام سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو علم بلاغت کی یوں بولیے کہ اس کی توضیح میں اور اس کو واضح کرنے میں جو علم کے دریا بہائے ہیں, یہ اپنی مثال آپ ہیں. بہرحال یہ حضرت شیخ محقق کا میں یوں کہوں گا کہ آپ کا علم کے ساتھ ایک جو ریلیشن تھا یہ اس کی برکت تھی کہ آپ نے اتنی کم عمر میں بھی اس کو یاد کر لیا یا پڑھ لیا, اور یہ آپ اس سے فراغت پائی آپ نے کتابیں پڑھنے سے. سلمان بھائی اس سے جو ایک بات میں نکالنا چاہ رہا ہوں عدنان بھائی, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے مشکل ٹاسک ہے, ہاں جی, عمر کم ہے, لیکن کیا ہو گیا, پورا ہو گیا جی. تو اس میں جو وہ گول اچیو کرنے والا ہے یا جو ٹاسک لینے والا ہے, اس کی اپنی بڑی یوں بولیے کہ ایفرٹ ہے کہ یہ اس کو کس طرح لے رہا ہے. جیسے اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ اگر کتاب کے اوپر لیبل لگا لے کہ یار یہ تو مضمون اپنے کو نہیں آنے والا, ہاں جی, ٹھیک ہے, آپ نے بھی اسکول میں پڑھا ہے, خالد بھائی نے بھی پڑھا ہے, تو بات کر ہوتا ہے خالد بھائی یہ پیریڈ آیا نہیں, تو بھائی یہ تو یہ سمجھ سے باہر ہے. جیسے پاک اسٹڈی ہے, ٹھیک ہے, یہ معاشرتی علوم ہے, یہ تو بس ایسے ہی ہے, تو بس پھر نہیں آنے والا یہ آپ کو. ہاں جی, میں صحیح بتا رہا ہوں. آپ جیسے فزکس ہے, فزکس تو بس ایسے جن کے دماغ خشک ہوتے ہیں نا وہی یہ مضمون پڑھے گا. بھائی اپنا دماغ تو خشک نہیں ہے, بھائی دماغ آپ کا خشک ہے یا نہیں ہے, بہرحال ابھی آپ کو فزکس پڑھنی ہے, اس کو پڑھ لیں. یوں لیبلائز نہ کریں کہ یہ ہمارے پڑھنے والا یا یہ ہم سے نہیں پڑھا جائے گا, یہ نہیں ہو سکے گا. اسٹوڈنٹ کے پاس جو ہے وہ موقع موجود ہے, علم جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا ہے, کتاب ہے اس کو پڑھنی ہے, سمجھ نہیں آ رہا تو وہ کوشش کرے, ایفرٹ کرے, ٹیچر سے دوبارہ پوچھے. استاد مہربان بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات اساتذہ کا ایک روب ہوتا ہے, لیکن اگر آپ ان کو الگ سے اگر ان سے پوچھنے ہیں یا وقت لیتے ہیں, کوئی بات سمجھتے ہیں, تو پھر وہ مہربانی کرتے ہیں, بات بتاتے بھی ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, کانسیپٹ کلیئر بھی کر لیتے ہیں. تو یہ طالب علم کے اوپر, اسٹوڈنٹ کے اوپر یہ بڑا رلائے کرتا ہے کہ وہ کس جو ہے وہ سبجیکٹ کو کس انداز میں دیکھ رہا ہے. اگر اس کا اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ایک اچھا اس کا یوں بولے کہ انداز ہوگا, اس کو سیکھنے کے لیے اچھی ایفرٹ ہوگی, تو انشاءاللہ منزل قریب ہے. خالد بھائی, ٹیچر بھی اگر آ کر کلاس میں یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ مضمون میں لینا نہیں چاہ رہا تھا, پتہ نہیں کیوں مجھے تھما دیا گیا, تو پھر اسٹوڈنٹ بھی یوں ہی پڑھے گا کہ پتہ نہیں پھر پڑھایا ہی کیوں جا رہا ہے, جب ٹیچر کی پڑھانے میں دلچسپی نہیں ہے. اور الحمدللہ دیکھا گیا ہے سلمان بھائی, اچھے اساتذہ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے مضمون کی نفاست, اس کی اہمیت اور اس کی آسانی پہلے بیان کر دیتے ہیں. یہ پڑھو کہ یہ فائدہ ہوگا. جب ایک گول نظر آنے لگتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچنا ہے,
تو پھر بندہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے. خود شیخ محقق فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انداز یہ تھا کہ وہ مجھے پڑھاتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ تم زبردست طالب بنو گے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا کوئی مقام ہوگا، تم بہت جلدی پڑھ لیتے ہو. جب یہ ساری باتیں ایک اسٹوڈنٹ کو انکریج کر رہی ہوتی ہیں تو پھر کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ ڈی مورلائز ہو جائے، وہ کہیں تھک کر بیٹھ جائے، بلکہ جب خود علم کی جستجو کا یہ عالم ہو کہ بندہ کہہ رہا ہو کہ میں جو کتاب دیکھتا تھا مجھے کوئی نوشتہ ایسا نظر آ جاتا تھا تو اس کو پڑھے بغیر چھوڑتا نہیں تھا. یہ انداز اور یہ جب علم کی طرف رغبت کا عالم ہوگا تو پھر بندے کو چیزیں آسان ہوتی محسوس ہوتی ہیں. تاہے دل کے ساتھ، یعنی رات آپ نے جاگ کر گزاری اور ایسا جاگنا جس نے آپ کو تھکا کے رکھ دیا. صحیح. اب تھکا ہوا ہے اسٹوڈنٹ جب اپنی کلاس میں جائے گا تو ذرا بتائیے کہ وہ اچھا خاصا تر و تازہ مضمون بھی نا اس کو خشک ترین ہی محسوس ہو رہا ہوگا، کیونکہ دماغ کو جس چیز تازگی دے رہی تھی وہ تو ہم نے پہلے ہی مفقود کر دی، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گئی. اب کیا ہونا ہے جناب؟ اب ساری رات کا جاگا ہوا اور آنکھیں اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو وہ موبائل میں یوں لگا کر آنکھوں کی جو موبائل کی روشنی ہے اس نے آنکھوں کا پانی خشک کیا ہوا ہے. اب آنکھیں جھپکنے میں تکلیف ہو رہی ہے. اب بندہ کوئی اچھا مضمون پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، ذرا مجھے بتائیے کہ کہاں تک استاد اس کی رہنمائی کر سکتا ہے، کہاں تک مضمون کی دلچسپی اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے. جو سارے یہ راستے تھے کہ مضمون میں بندہ ڈوب جائے، اس کی گہرائی، اس کی وسعت کو سمجھ سکے، یہ سارے دروازے تو پہلے ہی آپ نے بند کر لیے ہیں. جب یہ سارے بند کر لیے ہیں تو آگے معاملہ کیسے چلے گا؟ لیکن اللہ والوں کا جو انداز ہے نا وہ انداز ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کر جاؤں، میں نے کوئی بڑا کام کرنا ہے. جب یہ بتایا جا رہا ہے اور علوم عالیہ، علوم دینیہ ایسے سکھائے جا رہے ہیں بچے کو، تو پھر بچے کے دل میں بھی یہ تمنا ہے کہ میں نے اپنا دین اس کو بچانا ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے. اور پھر یہی چیز آپ دیکھیے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں مختلف چیزوں کے ذریعے سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اتنا پیارا انداز ہے کہ اب تحصیل علم دین انہیں پہلے ایک مقام پر دہلی کے بعد خوارزم اور پھر ماوراء النہر کے جتنے علاقے تھے کاشغر وغیرہ، وہاں پر علم دین حاصل کرنے کے بعد اب جب سفر کرتے ہیں حرمین طیبین کا تو وہاں پر جا کر اپنے اساتذہ کو بتاتے ہیں کہ بھائی میں تو یہاں یوں آیا کہ میرا پڑھنے کا بڑا دل کرتا تھا اور میرے پاس جتنے اسباب موجود تھے، جتنے اساتذہ موجود تھے اور ہمارے یہاں جو مروجہ علوم موجود تھے وہ تو میں پڑھ چکا ہوں، اب میں کچھ نیا پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اب میں وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں جو مجھے وہاں نہیں ملا. تو عبد الوہاب مہاجر متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پھر بیان کرتے ہیں کہ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو کھول کر اپنے استاذ کے سامنے رکھ دے اور اس کا کھلنا شیشے کی طرح شفاف ہو تو پھر استاذ اس میں علوم و معارف اونڈیلتا ہے، پھر بندہ نکھر کر سامنے آتا ہے. اور ایک انداز یہ ہوتا ہے، ان کی ایک عبارت مجھے بڑی پیاری لگی، میں چاہ رہا ہوں وہ یہاں کوٹ کروں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کو ایک خط لکھا اور اس خط میں ایک جملہ تحریر فرمایا انسان جو سانس لے اور جو قدم رکھے اس میں ہمیشہ حصول مطلوب اور حضور محبوب پیش رہے. واہ واہ واہ. کچھ چاہ رہا ہے، کچھ طلب کرنا ہے، اسے مطلوب جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے. میں نے ایک ادھر سے اشتیاق ہوگا تو مشکلیں اس کی آسان ہوں گی. جب اشتیاق ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، شغف ہی نہیں ہے، کیوں اسکول جا رہے ہیں؟ جی اما ابا نے اٹھا دی ہے تو جا رہے ہیں، جانا ہی ہے. کیا اب کوئی اور کام کر لو، اور اسکول نہیں جائیں گے تو کسی کام پہ بٹھا دیں گے. اگر یہ انداز ہے اور اتنی مجبوری تون کرہن پڑ رہے ہیں آپ تو پھر آپ نے کیا بننا ہے؟ کچھ بھی نہیں تو اساتذہ بھی الحمدللہ ہم جامعۃ المدینہ میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایسے تربیت کر رہے ہوتے ہیں. سلمان بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا کہ دوران تدریس یعنی بچہ پڑھ رہا ہے، استاذ پڑھا رہا ہے اور استاذ اس کی صلاحیتوں پر گفتگو کر رہا ہے. یار آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، آپ کو تحریر کی طرف آنا چاہیے، آپ کو تصنیف کی طرف آنا چاہیے، آپ میں تدریسی صلاحیت ہے. ہم نے نگرانی شورا کا انداز دیکھا ہے کہ مدنی مشوروں میں بھی وہ جیسے مدنی اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور وہ اچھے انداز سے گفتگو فرمائیں گے. آپ کو بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ تدریس کریں تو ایک اچھے مدرس بن سکتے ہیں. یہ ایک کسی بڑے کا جملہ ایک سامنے والے کو کہنا کتنا دل کو بڑا کرتا ہے اور اس پر ایک راہ کھول دیتا ہے کہ یہ بھی میرا ایک میدان ہے، اگر میں اس طرف بھی آؤں تو یہاں بھی کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہوں.
اسی طرح بڑوں کو چاہیے وہ انکریج کرتے رہیں, اور سیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ انکریج کر رہے ہیں نا, ان کا کوئی ذاتی مطلب نہیں ہوتا, وہ آپ کو چڑھانا چاہ رہے ہیں, آپ کو ایک لائن آف ڈائریکشن دینا چاہ رہے ہیں, اس پر آ جائیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری ہوتی رہے گی. شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی میں ابتدا ہی سے آپ نے مشقتوں کو برداشت فرمایا. 6 میل کا سفر تھا وہ جو روزانہ آپ طے کیا کرتے تھے, 6 میل کا سفر بنا کرتا تھا, لیکن مجال ہے اتنی مشقت کے باوجود وہ کبھی جو ہے نا یوں کہہ لیں محنت سے اور مشقت سے جی چرایا ہو آپ نے. اور پھر اس کے اندر جب آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے تو والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے, جہاں وہ اس کی دیگر چیزوں میں مدد کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ان کے والد صاحب ان کو کہا کرتے تھے, کہتے تھے بیٹا جو علم جتنا میسر آئے نا پڑھ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس علم میں برکت عطا کر دے گا اور اس کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا. فرماتے میں نے والد صاحب کی اس بات کو پلو سے باندھ لیا, آپ نے جو ہے وہ دل میں جگہ دے دی اور پھر پڑھتا رہا. فرماتے ہوا کیا, جو علم کا جتنا حصہ مجھے میسر آیا میں نے پڑھ لیا. فرماتے پھر میری کیفیت یہ ہوئی جیسے طی زمان اور طی مکان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے زمانے کو طے کا مطلب ہوتا ہے طے کرنا, فولڈ کر دینا, لپیٹ دینا. فرماتے ہیں جیسے زمانے کو لپیٹ دینا, بہت سارا وقت جو ہے کسی بندے کے لیے لپٹ جائے, کم ہو جائے, اسی طرح بہت بڑا فاصلہ 1 قدم میں 2 قدم میں طے ہو جائے, یہ بزرگان دین کی کرامات کے قبیل سے ہے. اور اس پر امام نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب میں بڑا تفصیلی کلام فرمایا جامع کرامات اولیاء میں. تو شیخ محقق فرماتے میری کیفیت یہ تھی جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے لیے زمانے کو لپیٹ دے یا کسی کے لیے وقت کو لپیٹ دے, ایسا معاملہ ہوا. مختصر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت سارا علم عطا فرمایا اور علوم و معارف میں پڑھتا گیا اور اللہ کریم ان کے دروازے میرے لیے کھولتا چلا گیا. سبحان اللہ. اللہ شیخ محقق کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے اور علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح آپ ایک آئیڈیل بیٹے تھے, ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ تھے اور ایک زبردست جو ہے وہ طالب علم بھی تھے, اللہ پاک ہمیں بھی ایسا خوش نصیب بنائے, آمین. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آپ کا مدنی چینل میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. میرا نام محمد فیضان ہے, پورا نام محمد فیضان رضوی ہے. میں آپ کا چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور آپ کا چینل مجھے بہت پسند ہے. بہت اچھے پروگرام آپ کرتے ہیں. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور کامیابیاں دے اور آپ کو اور توفیق دے کہ اس سے اچھے پروگرام آپ کریں اور بچوں کی تعلیم اور اصلاح میں جو ہے نا آپ کوئی کسر نہ چھوڑیں. مرحبا, شکراً, بہت شکریہ. اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ جناب. جی کراچی سے عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی یہ ارشاد فرمائیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح اگر ہم اپنی اولاد کو بنانا چاہیں تو ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے, یہ ذرا ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی اس پر گفتگو ہو چکی ہے کیونکہ ایک پریکٹیکل چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ حضرت شیخ سیف الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کی, اور تربیت کے کئی مدنی پھول بھی بیان ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ والد توجہ دے, بچہ جو ہے اس توجہ کو لے اور جو ہے وہ ایسے دعا بھی کرے, حوصلہ افزائی بھی کرے. بہت اچھی بات جو ہے وہ مبلغ دعوت اسلامی نے کی کہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی, کہ آپ کے والد صاحب آپ کو کہا کرتے تھے, یہ جو حوصلہ بڑھایا کرتے تھے کہ ہاں مجھے معلوم ہے تم بڑے عالم بنو گے, تم یہ پڑھ لو گے, تم وہ پڑھ لو گے. اس طرح کی جب گفتگو کرتے تو آپ فرماتے کہ میرا حوصلہ بڑھ جاتا کہ میں واقعی جو ہے وہ میں یہ چیز حاصل کر لوں گا. تو بچوں کی حوصلہ افزائی دل کھول کر کرنی چاہیے. یعنی اچھا کام کیا ہے تو اتنی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ کہے کہ میں نے کوئی بڑا کارنامے سر انجام دے دیا ہے. تو ظاہر ہے جب ہم اچھائی پر یوں حوصلہ افزائی کریں گے, کبھی کبھار کوئی تحفہ بھی اس کی من پسند چیز بھی دے دے, تو پھر دیکھیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ اچھائیوں کی اچھا مزید بننے کی کوشش کرے گا. مرحبا. اس کا برعکس کریں گے کہ تو بدھو ہی ہے, تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا, تو پھر وہ واقعی ہو سکتا ہے بدھو ہی بنے. تو اس لیے جو ہے وہ بچے کی حوصلہ افزائی کرے. تھوڑا سا دیکھیں اللہ پاک نے جو ہے وہ عقل عطا فرمائی ہے, ذہن عطا فرمایا. ضروری نہیں ہے کہ اتنا شارپ بچہ ہو, کم ذہن والا بچہ ہی بعض اوقات ایسا کام کرتا ہے جو شارپ بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے جو ہے حوصلہ افزائی کرتے ہی رہنا چاہیے. رب کی رحمت سے دیگر باتوں کے ساتھ یہ حوصلہ افزائی والا بھی جو ہے وہ والدین اس چیز کو بھی لے لیں تو رب کی رحمت سے بچے بہت ترقی کریں گے. مرحبا, بڑی زبردست بات کی.
میری صرف کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ اپنے بچے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کا دماغ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کا پڑھائی میں اتنا دھیان جو ہے وہ نہیں لگتا، اور بس یہ نہیں ہے یوں. اچھا میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ اس کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ مجھے بھی مسلسل آپ یہی فرما رہے ہیں، تو اگر آپ یہی کہتے رہیں گے تو وہ اگر اس کا دماغ جو ہے وہ چلنا بھی ہے تو بھی نہیں چلے گا. لیبلائز کرنا کسی چیز کو یہ بڑا اس کا ایک یوں بولیں اگر آپ اس کو ایک الگ فیلڈ ہے اس میں جائیں باتیں کریں تو پھر اس میں بہت ساری باتیں نکلیں گی. مختصر بات اس کو کریں، جو پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو خود ہی ہم یہ نہ کہتے رہیں کہ یہ تو ڈگ دماغ ہے، اس کا تو بوٹ دماغ ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتا، اس پر تو مطلب ہم جو ہے وہ پیسے ضائع کرنے، پتہ نہیں کیا اس کا بننا ہے، یہ سیکھے گا بھی کہ نہیں سیکھے گا، کوئی مطلب حاضر دماغ بھی یہ نہیں ہے. یوں آپ اس کو جو بھی ملے گا اس کو آپ نے یہی سبق سارا سنانا ہے اور اس بچے کے سامنے. تو مجھے بتائیں بچے کا آپ نے ذہن کیا بنا دی ہے؟ یہ آپ اس کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ بھئی تم ایسے ہی ہو، اس نے پھر ویسے ہی ہو جانا. تو اس طرح کی باتیں کرنے کی بجائے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے ایفرٹ کریں، کوشش کریں، موٹیویٹ کریں، جہاں کمی ہے وہاں پوری کریں. یہ گلاس ہے، یہ کیا ہے؟ گلاس خالی ہے. گلاس تو ہے لیکن کیا ہے؟ خالی گلاس ہے. خالی گلاس ہے. ٹھیک ہے. اب میں بولوں یار حافظ صاحب یہ گلاس جو ہے نا یہ بالکل خالی ہے یار، بے شک کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ خالی گلاس یہ پتہ نہیں کب تک خالی رہے گا، یہ کبھی پتہ نہیں بھرا بھی جائے گا یا نہیں بھرا جائے گا، کبھی کہ اس میں کچھ مشروب پینا، پانی پینا جو ہے وہ نصیب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کیا ان باتوں سے یہ اس گلاس کے اندر کوئی شربت یا کوئی یوں بولے کہ کافی یا کوئی کچھ اور چیز بولے کہ وہ بھرنے والی تو نہیں ہے نا، اس میں نہیں بھرے گی. ایسے ہی بس باتیں ہیں، کرتے جائیں آپ، جتنی مرضی بناتے جائیں بنتی جائیں گی. تو جو خامی ہے، یہ جو کمی ہے، اس کمی کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے. یہ گلاس خالی ہے، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، اس میں پانی ڈال لیں تو یہ بھر جائے گا. جو کمی ہے اس کو کیا کر دیں؟ پورا کر دیں. جو خامی ہے اس کو کیا کر دیں؟ دور کر دیں. بیٹھے بیٹھے بندہ باتیں بھی کھیرتا رہے اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات بھی اچھی نہیں ہے. تو والدین کو اس پر بھی جو ہے وہ تھوڑی توجہ فرمانی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے بارے میں، والدین کا مقصد اپنے بچے کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہوتا. یہ میں پوائنٹ بڑا کلیئر کر دوں، بڑا واضح کر دوں. والدین کا مقصد اپنے بچے کی بے عزتی کرنا یا اپنے بچے کو ڈی موٹیویٹ کرنا یا اس کو ڈی مورلائز کرنا ہرگز نہیں ہوتا. وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں جب وہ کسی سے بات کر کے اس طرح کی ایشوز بیان کرتے ہیں تو وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر جو یہ خامی ہے یہ پوری ہو جائے، یہ خامی دور ہو جائے، یہ کمی پوری ہو جائے. نیت، انٹینشن، ارادہ یہی ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنی نیت، انٹینشن یا ارادہ پورا کرنے کے لیے ہم جو وے لے رہے ہیں، جو طریقہ لے رہے ہیں، یہ طریقہ قابل غور ہے اور اس کے اوپر جو ہے کچھ ریزرویشنز ہیں. تو اس پر ہم غور کر کے اس کو بہتر بنا کے ہم اپنے بچے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے اور بچوں کو بھی چاہیے. آپ نے کبھی اسپرنگ دیکھا؟ اسپرنگ یہاں ہے نہیں. اسپرنگ کو آپ جتنا دبائیں نا تو وہ دبتا جاتا ہے، لیکن جب اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ اتنے ہی پریشر کے ساتھ اوپر کی طرف اٹھتا ہے. تو جو یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے دبایا جا رہا ہے تو اسپرنگ کی طرح بن جائے بھائی. جب دبایا جا رہا ہے تو دبتا جائے، لیکن جب وہ ہٹ گیا ہے پریشر اس کے اوپر سے تو پھر اوپر بھی تو اٹھے، اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے بھی تو خود بڑھائے. ہم کب تک تلاش میں رہیں کہ کوئی آئے اور آ کے مجھے اٹھائے؟ میں سوچتا رہوں کہ حافظ عدنان چیچی صاحب آئیں گے اور گلاس پانی کا بھر کے مجھے پلائیں گے. حافظ صاحب کو جتنی دیر وہاں سے یہاں آنا ہے، میں یہاں پاس رکھی بوتل کھول کے اس کو بھر کے جو پانی پی لوں. تو ہم کب تک کسی کے اوپر پڑے رہیں گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بس کوئی آئے اور جو ہے وہ یوں بولیں کہ موٹیویٹ کرتا ہوا چلا جائے. موٹیویشن بھی ہوتی ہے، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن بندے کو سیلف موٹیویٹ بھی ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں.
अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को, मदनी चैनल को, सारी टीम को नजर बद से बचाए। हजूर नेकियों पर इस्तकामत और सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा पैदा हो जाए, तो इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए, किस तरह मिलेगा? अच्छे माहौल से बसता रहेंगे इंशाल्लाह, ये बरकतें मिलती रहेंगी। अल्लाह बरकत अता फरमाए आपको। जी अकबर अली अतारी अर्ज कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है, अगर किसी बंदे से गुनाह हो जाए और वो तौबा करना चाहे तो वो किस तरीके से तौबा करेगा? जी सर, ये सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि उस गुनाह को तस्लीम किया जाए कि ये मुझसे गलती हुई है। तो एतराफ़ गुनाह ये बुनियादी चीज़ होती है, और फिर जो है वो दिल में नदामत लाए कि ये मुझसे हुआ है तो हुआ क्यों। और तीसरी बात जो है कि वो फिर ये पक्का इरादा कर ले कि या अल्लाह मुझे इस पर जो है माफ़ फरमा दे और आइंदा में ये कभी नहीं करूँगा। तो ये तौबा के 3 तकाज़े हैं। इसके साथ तौबा की जाए तो रब की रहमत से कवी उम्मीद है, और रखनी भी चाहिए कि ये मेरा गुनाह माफ़ हो जाएगा। कि सबसे पहले इतराफ़ जुर्म, और फिर जो है दिल में नदामत, और तीसरा जो है कि आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा। और यूँ जो है वो रब ताला से जब माफ़ी मांगेगा, तौबा करेगा, तो इंशाअल्लाह भी ये तौबतुन नसूहा बन जाएगी। जो है वो ऐसी तौबा कि जिसके बाद फिर इंशाअल्लाह रब की रहमत से वो गुनाह नहीं होगा। मरहबा। इमाम मक़दसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब अत-तव्वाबीन में सर एक और कुछ बातें भी जिक्र की हैं, लेकिन एक जो बड़ी काबिल गौर बात है वो ये है कि अगर जो गुनाह किया है वो काबिल तलाफ़ी है, तब उसकी तलाफ़ी भी करे। जैसे किसी का जो है वो कर्ज दबा लिया हुआ है, तो अब तौबा भी करे और वो कर्ज साथ में वापस भी करे, उससे माफ़ी भी जो है वो मांगे, माफ़ी तलाफ़ी, जी माफ़ी तलाफ़ी करे, माफ़ी भी और साथ में तलाफ़ी भी है। तो ज़मीन किसी की दबा ली है, तो अब गुनाह है, ये जाहिर सी बात है, गसब कर ली है ज़मीन किसी की, तो अब ये उस पर अल्लाह ताला की बारगाह में रजू भी लाए, तौबा भी करे, शर्मिंदगी का इजहार भी हो, आइंदा मैं नहीं करूँगा ये भी हो, और वो ज़मीन वापस भी करे। रिश्वत ली हुई है तो रिश्वत वापस भी करे। कोई सूद का लेन देन किया हुआ है तो इसको भी क्या करे, वापस भी करे, और जो शरीयत के तकाज़े हैं उसके मुताबिक जो है वो फिर अमल भी करे। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, जहाँ पर तलाफ़ी करनी होगी वहाँ तलाफ़ी करेगा। रोज़े छोड़े तो तौबा भी करेगा, और रोज़ों की क्या करेगा, कज़ा भी करेगा। नमाज़ें छोड़ी हुई हैं, तौबा भी करेगा, और फिर उनको कज़ा उसकी अदा भी करेगा। ये भी लिहाज रखना है। आगे चलते हैं। एक कलाम सुना दें महमूद भाई की आवाज़ में, एक ख़त्म रसूल मक्की मदनी, जज़ाकल्लाहु खैरा। अशफाक भाई की आवाज़ में कलाम सुनाएं। कौन सा वाला? कमली वाले मोहम्मद सदके में जा। मरहबा। पंजाब से मैसेज है, कलाम सुनना है, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अब्दुल हबीब भाई की आवाज़ में मनक़बत सुना दे गौसे पाक की। वाह सुभान अल्लाह। भाई वो महमूद भाई वाला कलाम भी ले लें, ये गौसे पाक वाली मनक़बत भी ले लें। आज तो हम इंशाल्लाह आपको वीडियो कलाम ही जो है वो सुनाएंगे। खलील भाई ड्यू टू सम रीज़न आज हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं है, तो इंशाअल्लाह करीम हम कोशिश करते हैं जो आपकी वीडियो कलाम में अगर फरमाइश है तो उसको पूरा कर लिया जाए। ये जश्न हबीब खुदा हो रहा है, ये मीलाद खैरुल वरा हो रहा है, ये कलाम अशफाक भाई का ज़रूर सुना दीजिए। मरहबा, अल्लाह बरकत दे। और 12 माह के बयानात के हवाले से कोई किताब जो है ये बता दें। दाऊद इस्लामी की वेबसाइट पर आप जाएँ, daawudislami.net पर आप जाएँ, तो वहाँ हफ्तावार बयानात का एक वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे बयानात ये आपके सामने आएंगे, और मौके की मुनासबत से और अपने ज़ौक़ के हिसाब से जो मौज़ू आप लें उसको लें और उसको बयान करें। ठीक है जी। अमीर सुन्नत की भी जो है वो बयानात की किताबें मौजूद हैं, और बयानात दाऊद इस्लामी ये किताब भी जो है वो मौजूद है, इसको भी जो है वो मकतबतुल मदीना से हासिल किया जा सकता है। इस्लामी बहनों के लिए भी है, इस्लामी बयानात के नाम से। सही। और उसकी जो है भी 11वीं जिल्द आने वाली है। वाह वाह वाह। 11 जिल्दें हैं, और हर 3 जिल्दों के अंदर 12 माह का बयानात पूरे हो जाते हैं। यानी हर महीने में 4 बयानात अमूमी तौर पर, और ये जो है वो 3 माह का एक मजमुआ होता है, और यूँ जो है ये 4 माह का, और यूँ ये 3 जिल्दें पूरे साल की होती हैं। तो ये कुल जिल्दें अभी 11वीं जिल्द आने वाली है। तो इसके अगरचे ये इसका इस्लामी बहनों के लिए है, लेकिन इस्लामी भाई भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, क्योंकि मौजू और जो है वो मवाद तो वही होता है जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इस्लामी बहनें इससे इस्तेफादा करें, इस्लामी भाई भी इस्तेफादा कर सकते हैं। सही, ये भी है। और इसके अलावा सर्बशान खतून जन्नत
یہ بھی اسلامی بہنوں کے لیے بیانات، مخدوم کائنات فاطمہ الزہرا کی سیرت بھی ہے، اور یہ پورا بیانات کا بھی ایک سلسلہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر جو کتاب ہے جی فضائل حضرت عائشہ، اس کے اندر بھی بیانات کا ہی سلسلہ ہے. مدینہ تو یہ اس کو آپ لے کر کے یوٹیلائزیشن اس کا کر سکتے ہیں. تو کلام کی کچھ فرمائشیں ہیں آپ کی. پہلے ہم آپ کو اشفاق بھائی کا کلام سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ محمود بھائی کا کلام اور عبدالحبیب بھائی کی منقبت، یہ ساتھ میں اس کو پلے کریں گے. بر پہلے اشفاق بھائی کا کلام آئیے آپ کو سناتے ہیں. آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، دو جگ کے مختار ہیں سب کے غمخار. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں، یہ کیوں آج ہوتا ہے گھر گھر چراغاں، جہاں کا سما کیوں نیا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا، زمانے پہ کیوں آج ہے نور چھایا. یہ کیوں ذکر صلی علی ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں، کیوں جبریل جھنڈا لیے آ رہے ہیں. سارے کعبہ یہ آج کیا ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. آ گئے سرکار نبیوں کے سردار، دو جگ کے مختار ہیں سب کے غمخار. سارے کعبہ گاڑے ہیں جبریل جھنڈا، سارے کعبہ گاڑے ہیں جبریل جھنڈا. علم تیرا دنیا پہ واہ ہو رہا ہے. یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے. یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، والا کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا. ہو بخشش میری ساری امت کی یا رب، زباں سے یہ ان کی ادا ہو رہا ہے. مرحبا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ہو بخشش میری ساری امت کی یا رب، ہو بخشش میری ساری امت کی یا رب. زبان
سے یہ ان کی ادا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ جشن حبیب خدا ہو رہا ہے، یہ میلاد خیر الورا ہو رہا ہے۔ آ گئے سرکار جھومو، نبیوں کے سردار جھومو، دو جگ کے مختار جھومو، ہیں سب کے غمخار جھومو، کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مداوائے غم بن کے غمخار آئے، سوال اپنی امت کی بخشش کا کرتے وہ ہم عاصیوں کے طرفدار آئے، یتیموں کے والی غریبوں کے حامی وہ آفت زدوں کے مددگار آئے، ولادت کا صدقہ گناہوں سے نفرت ہو اچھائیوں پر مجھے پیار آئے، ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو، شاہ چشم نم کے طلبگار آئے، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے، ولادت کا صدقہ شاہ زندگی بھر مدینے میں ہر سال عطار آئے، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ آئیے آپ کو مزید کلام بھی جو ہے وہ سناتے ہیں۔ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، چنا تم ہو، کوئی نہیں اے نور مجسم، نور مجسم، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، تم سا کوئی نہیں، تم سا سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، ہے وسیلے سب نبی، تم اصل مقصود خدا ہو، سب تمہارے در کے راستے، ایک تم راہ خدا ہو، تم سا کوئی نہیں، تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اے شاہ جیلانا، اے شاہ جیلانا، اے میرے میران، نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سا بھر دو، میرا خالق سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا
شکر کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ نوری ضیا کا صدقہ مرشد پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر خدا را یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را اے میرے مرحبا عبدالحبیب بھائی کا آپ نے کلام بھی سن لیا جی، فرمائشیں بھی آپ کی پوری ہوئی۔ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سرب روحانی سفر کیسا رہا، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ آپ کے جو خاندان کے جو لوگ تھے اور آپ کے دادا پردادا یہ عالم بھی تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے روحانیت سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد صاحب سلسلہ قادریہ میں بایعت تھے اور بڑا زبردست صوفی صافی انسان تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے تو شیخ سیف الدین دہلوی جو اپنے آپ کے والد ہیں ان سے قادری سلسلے کے اندر جو ہے بیعت کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملتان کے اندر آپ کا آنا جانا ہوتا تھا، تو یہاں پر سید جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی، اور جو ہے وہ یہ بڑی شخصیت ہے، ملتان شریف میں ابھی بھی ان کا مزار پر انوار ہے اور اپنی فضل و برکات لوٹا رہا ہے، اور بہت بڑی شخصیت تھے تو ان کی صحبت پائی، اور اکثر اپنی کتابوں کے اندر بھی ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مرتبے والے یہ بزرگ تھے۔ صحیح۔ پھر جب آپ جو ہے وہ مکہ شریف مدینہ شریف حرمین طیبین میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر حضرت عبدالوہاب متقی قادری شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت پائی، 2 سال ان کی صحبت میں رہے اور خلافت بھی حاصل کی، اور ماشاءاللہ بہت فضل و برکات بھی، اور یہ ان سے بڑے متاثر تھے حضرت عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ یہ بہت بڑے محدث بھی تھے خود شیخ عبدالوہاب متقی قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو علم حدیث بھی جو ہے وہ آپ نے بہت جو ہے وہ وہاں یہاں سے بھی حاصل کیا تھا، وہاں سے بھی جا کر حاصل کیا، اور پھر جو ہے علم حدیث کی جانب رغبت بھی ان کو جو ہے حرمین طیبین میں جانے کے بعد جو ہے وہ زیادہ ہو گئی۔ تو بہرحال پھر جب یہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی، اور نقشبندی جو ہے وہ فیض و برکات بھی جو ہے وہ حاصل کیے۔ اچھا، جو آپ کے والد صاحب تھے وہ قادری سلسلے کے ساتھ ساتھ نقشبندی سلسلے سے بھی تعلق رکھتے تھے، کیا بات، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ کی ابتدائی زندگی تھی اس پر جو ہے وہ سلسلہ قادریہ کا جو ہے وہ غلبہ نظر آتا تھا، اور آپ کے جو آخری جو ہے زندگی کے سال تھے اس میں سلسلہ نقشبندیہ کا فیض زیادہ نظر آتا تھا۔ تو یوں قادری نقشبندی سلسلے کا فیض تو آپ کو اپنے والد صاحب سے ہی حاصل ہوا تھا، اور پھر یہ موسیٰ پاک شہید، اور پھر اچھا ایک اور شخصیت ہے جو آپ کے دوست تھے، ان کا نام ہے سید خیر الدین ابو المعالی قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے۔ ان کے مزار پر انوار پر اسٹیشن کے ساتھ ان کا مزار ہے، کئی دفعہ میری حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، بڑا جو ہے وہ زبردست مقام ہے، روحانیت والا مقام ہے، اور میں نے کسی بزرگ کا قول بھی پڑھا تھا کہ اور بھی بزرگان دین ہیں لاہور میں ماشاءاللہ، ان پر تو حاضری دینی ہی چاہیے، اور سرتاج اولیاء ہیں حضرت سید جو ہے وہ عثمان بن علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر تو جو ہے وہ حاضر ہونا ہی چاہیے، اور جو حاضر نہیں ہوتا تو وہ محروم ہی ہے۔ تو دوسری جو شخصیت ہیں وہ آپ فرماتے ہیں حضرت شاہ ابو المعالی قادری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ حضرت شیخ صاحب جو ہے ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا نا، اور جو ہے آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، اور کئی کتابیں ان کے مشورے سے بھی لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ان کا بڑا ذکر خیر کیا ہے، اپنے تحفہ قادریہ ان کی کتاب ہے کہ یہ جو ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے حالات زندگی پر مختصر اور جامع کتاب ہے۔
تو آپ نے بڑی تعریف کی ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا. تو اگر بحیثیت مجموعی دیکھیں تو آپ زبردست صوفی تھے اور آپ کی تصانیف کے اندر جو ہے وہ یہ چیز بالکل نظر آتی ہے. اور اتنے بزرگوں سے قادری سلسلے سے زیادہ فیضان ہے اور نقشبندی سلسلے سے بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے فیض و برکات حاصل کی ہیں. واہ جی واہ، سبحان اللہ. عدنان بھائی کچھ ان کی کتابوں کے بارے میں بھی بتائیں. حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ کی پہچان جو ہے اور جو یوں کہہ لیں زیادہ شہرت جو ہے وہ آپ کی دو کتابوں کی وجہ سے زیادہ شہرت ہے. ایک تو سیرت طیبہ میں بے مثال کتاب آپ کی مدارج النبوہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پر ایک تو مستند، اور پھر یوں کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عملی گوشے ہوں یا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو آپ کا خاندان مبارک ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا جو اپنے حسن و جمال کی بات ہے، یعنی 2 جلدوں میں حضرت نے کمال کر دی ہے. فارسی میں ہے اصل، لیکن اس کا اردو ترجمہ مستند سید غلام جیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعیمی، ان کا جو ہے وہ مل جاتا ہے ترجمہ. تو یوں اردو خاں جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اردو پڑھنے والے. جی اردو پڑھنے والے. اسی طرح آپ کی چونکہ حدیث پاک کے حوالے سے بڑی شہرت ہے، اور وہاں سے جو ان کا مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر آنے کا جو ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ نبی پاک سے، یہ حضوری والے بزرگ کہلاتے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں یہ کہ کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے یہ فیضیاب ہوا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جو انعام و کرام مدینہ طیبہ حاضری کے وقت مجھ پر ہوئے، فرماتے میں وہ بیان نہیں کر سکتا، بتا نہیں سکتا، اس قدر فضل و کرم نبی پاک علیہ السلام کا ان پر ہوا. اچھا، پھر وہ عشق رسول بھی ہے، اور ایسا عاشق رسول پھر جب نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر قلم اٹھائے گا تو پھر وہ عشق رسول کے اور نبی پاک علیہ السلام کے ادب، احترام، تعظیم، توقیر کے وہ دریا ہی بہائیں گے. تو بڑی ایمان افروز کتاب ہے یہ. اسی طرح آپ نے حدیث پاک کی جو کتاب ہے مشکات شریف، اس کی آپ نے 2 شروحات لکھی. ایک جو ہے وہ قدرے چھوٹی ہے یوں کہہ لیں، اور ایک بڑی ہے. ایک فارسی زبان میں ہے، پہلے آپ نے اشیت الامات جو ہے وہ اس کو لکھا، وہ فارسی کی 4 جلدوں کے اندر ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے درمیان میں ہی اس کو یوں کہہ لیں کہ مکمل نہیں ہوئی تھی، درمیان میں ہی پھر آپ نے عربی زبان کے اندر لکھنا شروع کی لمعات التنقیح کے نام سے. وہ 10 جلدوں کے اندر ہے، اور انتہائی ایمان افروز. ایک تو خود صوفی، پھر بہت بڑے محدث جنہوں نے حرمین شریفین کا فیضان بھی ہے، دیگر اور چیزیں بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا عشق بھی ہے. پھر وہ جگہ جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے قصیدے جو ہے وہ ہمیں حدیث پاک کی شرح کے اندر نظر آتے ہیں. یعنی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عظمت، رفعت عطا کی ہے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے بندے کا لمعات التنقیح کو پڑھ کر. اسی طرح اشیت الامات جو ہے اس کو، عقائد، نظریات جو اہل سنت کے حضور علیہ السلام کی عظمت، رفعت کے جگہ جگہ آپ جو ہے وہ اس کو بیان فرماتے ہیں. اسی طرح آپ کی بزرگان دین کے تذکرے پر ایک کتاب ہے جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہند میں جو حدیث پاک لانے والی شخصیت ہیں، حدیث کے علم کو جو عام کرنے والی شخصیت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. یہ خود بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور اولیاء سے فیضان پانے والے، اور لوگوں کو اولیاء سے فیضان حاصل کرنے کا درس دینے والے ہیں. جگہ جگہ اس کے اندر جو ہے وہ اولیاء کی کرامات، ان کے تذکرے، ان کے اوصاف، ان کے کمالات لکھتے ہیں. اخبار الاخیار کے نام سے آپ کی کتاب ہے، بڑی ایمان افروز کتاب ہے. اسی طرح آپ کے مکتوبات بھی ہیں فارسی کے اندر، تو وہ بھی بڑے ایمان افروز ہیں، جس کے اندر بہت سارے مسائل کا حل ہے. اور ایک بڑا ایمان افروز جو ہے آپ کا مکتوب ہے، جس کے اندر آپ نے 2 مسائل پر گفتگو کی، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ امت میں کئی مسائل ایسے ہیں جس کے اندر علماء کا جو ہے وہ اختلاف رہا ہے، مختلف رائے رہی ہیں، لیکن فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات کا مسئلہ وہ ہے، فرماتے ہیں امت میں کبھی اس میں اختلاف ہوا ہی نہیں. سب کے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد از وصال وہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا حصہ ہے، جس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وہ جو اشعار ہیں نا، وہ بالکل اس کی ترجمانی ہے. یوں ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مشاہدے کے بارے میں، جس کو ہم حاضر و ناظر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ مطلب اس کی ایک پوری تعریف ہے اور ایک عقیدہ نظریہ ہے.
فرماتے ہیں یہ بھی وہ مسئلہ ہے جو امت میں کبھی جو ہے مختلف فی رہا ہی نہیں کہ اس پر کسی نے اختلاف کیا ہو. ایسے ہی شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اور دیگر اور کئی کتابیں جو صوفیہ کرام کی زندگی پر، ان کی تعلیمات پر حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی. اچھا، فضائل ایام و شہور، مہینوں کے فضائل پر، جس کے اندر آپ نے جو ہے وہ بزرگان دین کے معمولات کو ذکر کیا. ما ثبت من السنہ، بالسنہ بھی کہا جاتا ہے بعض جگہ. عربی کے اندر وہ کتاب ہے، اور یوں کہہ لیں کہ اصل تو عربی میں تھی اور وہ بھی الحمدللہ معروف ہے، ملتی ہے کتاب. تو اس کے اندر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو میلاد شریف کا ذکر کیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس بات کو بھی ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارک کی رات ہے، فرماتے ہیں وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. اور پھر آپ اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں 11ویں شریف کا جو مہینہ چونکہ آنے ہی والا ہے، تو شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث پاک ہند میں لے کر آنے والے ہیں، یہاں جو علماء حدیث ہیں، حدیث پاک جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کی سند شیخ محقق کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام تک پہنچتی ہے. تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ ہر مہینے غوث پاک کی 11ویں شریف کیا کرتے ہیں. اللہ وہ ان کا ایک معمول جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں. تو یوں یہ وہ کام ہے، معمولات اہل سنت بھی بیان فرماتے ہیں، اور جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جو نئے نہیں ہیں بلکہ زمانے سے محدثین کرام ان پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اور وہ اسی لیے عمل کرتے تھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلق احادیث ہیں ان میں ترغیب موجود ہے ان چیزوں کی، اس لیے وہ ان کو کیا کرتے تھے. کیا بات ہے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا بحر العلوم، بحر العلوم عالم دین، محدث، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہند میں بھیجا، وہ غوث پاک سے پیار کرنے والا ہو، بڑے صغیر پاک کو ہند میں بسنے والے، پھر ہر اہل علم کو غوث پاک سے پیار کرنے والا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اللہ اولیاء کا بادب بنائے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کے صدقے میں اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع غیر صالح اور اولیاء کرام کی توہین سے اللہ تبارک و تعالی ان کی اہانت سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلوات و سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ بنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھولے